قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی دینا جناح کے بارے میں آپ کو وہ دلچسپ حقائق بتائیں گے جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ ویڈیو میں ہم آپ کو دینا جناح کی ابتدائی زندگی اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قائد اعظم کی بیٹی نے باپ کے منع کرنے کے باوجود ایک غیر مسلم شخص سے شادی کیوں کی۔ کیا قائد اعظم نے اس نافرمانی کے بعد اپنی بیٹی کو جائیداد سے عاق کر دیا تھا؟ قائد اعظم اور دینا کی آخری ملاقات کب ہوئی اور اس ملاقات کے دوران کون سا دلچسپ واقعہ رونما ہوا؟ جناح نے مرنے سے پہلے آخری وصیت کیا کی اور اس وصیت کے مطابق دینا کو کتنے ہزار ڈالر ملے؟ دینا واڈیا اور ان کے شوہر کے درمیان طلاق کس وجہ سے ہوئی؟ قائد اعظم نے مرنے سے پہلے دینا سے ملنے سے کیوں انکار کیا؟ آخری مرتبہ کون سے اہم موقع پر دینا جناح پاکستان آئی اور اس موقع پر انہوں نے پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیا؟ اگر آپ ان تمام موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ 15 نومبر سنہ 1938 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی نیول واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ گلدستہ اپنے ڈرائیور عبدالحی کے ذریعے بھجوایا تھا۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کریں۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئی۔ محمد علی جناح نے دینا کو کانوینٹ اسکول میں داخل کروایا، مگر انہیں سنہ 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ سنہ 1936 میں محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیت کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کے ننیال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھل گئی۔ سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ پارسیوں کے انتہائی معزز ارکان میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بہت آزاد خیال اور جدت پسند واقع ہوا تھا۔ دینا آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسوم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نژاد عیسائی شخص نیول واڈیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا، انہیں سمجھایا بجایا افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کرائے، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ قائد اعظم کے ایک دوست جسٹس ایم سی چھاگلا نے اپنی سوانح حیات روزز ان دسمبر میں لکھا۔ جناح نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور وہ جسے پسند کرے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا نے جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بڑھ کر تھی برجستہ کہا، ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ پاپا نے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں فیصلہ سنایا۔ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرائط کے مطابق ہو سکے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے
مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضگی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ ہر باپ ہے، چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کے زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو تم شریعہ محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی، تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع ہوں گی۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں موجود باپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر پاپا گردن جھکائے ہوئے میری سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے۔ قائد اعظم کے بیشتر سوانح نگاروں نے، جن میں اسٹینلے والپٹ تک شامل ہے، یہ لکھا کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید ذلیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکی، مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ 30 مئی 1939 کو قائد اعظم نے اپنا آخری وصیت نامہ تحریر کیا۔ اس وصیت نامے کی پہلی شق تھی، یہ میرا آخری وصیت نامہ ہے، میں اپنے دیگر وصیت نامے منسوخ کرتا ہوں۔ دوسری شق میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح، سولیسٹر محمد علی چائے والا اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو اس وصیت نامے کا ٹرسٹی مقرر کیا۔ اس وصیت نامے کی شق نمبر 10 میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ 2 لاکھ روپے مختص کر دیں، جن سے 6% کے حساب سے 1000 روپے آمدنی ہوگی، اور وہ اس سے جو بھی آمدنی ہو ہر ماہ میری بیٹی کو تا حیات ادا کرے، اور اس کی وفات کے بعد 2 لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں، لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بقیہ جائیداد کا حصہ شمار ہوگی۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا، مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے، جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہی کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں۔ اپریل 1941 میں قائد اعظم مدارس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئی۔ یہ خبر دینا کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت دریافت کی۔ ٹیلی گرام کی عبارت یہ تھی، ایم اے جناح، صدر مسلم لیگ مدارس، آپ کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے، بہت پیار، دینا بھائی۔ یہ ٹیلی گرام حکومت پاکستان کے نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں آج بھی محفوظ ہے۔ سنہ 1943 کے لگ بھگ دینا اور ان کے شوہر نیول واڈیا کے درمیان علیحدگی ہوگی۔ اس وقت تک دینا 2 بچوں، بیٹی ڈائنا اور بیٹے نسلی کی ماں بن چکی تھی۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر روابط استوار ہو گئی، گوا اب ان میں پہلی جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی۔ دینا اپنی ایک یادداشت میں تحریر کرتی ہے،
میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات 1946 میں بمبئی میں ہوئی۔ وہ نئی دہلی سے آئے تھے، جہاں وہ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میری بیٹی ڈائنا 5 برس کی اور بیٹا نیسلی 2 برس کا تھا۔ وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے۔ وہ دہلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے، مگر ہمارے لیے تحفے خریدنا نہیں بھولے تھے۔ جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نیسلی کو بازوؤں میں جکڑنے کے لیے جھکے۔ ان کی سرمئی ٹوپی جو وہ اب اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کی نام کی نسبت سے جنا کیپ کہلانے لگی تھی، نیسلی کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے والد نے اگلے ہی لمحے وہ ٹوپی نیسلی کے سر پر رکھ دی اور بولے، میرے بچے یہ تمہاری ہوئی۔ نیسلی یہ تحفہ پا کر بہت خوش تھا۔ مجھے یہ واقعہ اس لیے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس سے میرے والد کی وہ بے کرا محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے تھی۔ قائد اعظم اور دینا میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خط و کتابت بھی رہی۔ اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز میں دینا کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ ان خطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بہ لمحہ باخبر رہتی تھی، بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں جو 28 اپریل 1947 کو لکھا گیا تھا، قائد اعظم کو مبارکباد پیش کی کہ پاکستان کا مطالبہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ 28 اپریل 1947 کے خط میں دینا نے قائد اعظم کو یہ بھی لکھا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ساؤتھ کوٹ 20 لاکھ روپے میں ڈالمیا کو بیچ دیے۔ یہ بہت اچھی قیمت ہے اور یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکان کی قیمت میں فرنیچر اور رتی کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ رتی کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں، بالخصوص بائرن، شیلے اور آسکر وائلڈ کے شعری مجموعے، مجھے دلوا دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں مطالعے کی کتنی شوقین ہوں اور یہاں بمبئی میں اچھی کتابوں کا حصول کتنا مشکل ہے۔ قائد اعظم کا یہ فرنیچر اس وقت فلیگ سٹاف ہاؤس کراچی میں موجود ہے، جبکہ رتی کی کتابیں جامع کراچی کی ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کے قائد اعظم سیکشن کی زینت ہے۔ قیام پاکستان کے بعد دینا اپنے بچوں کے ہمراہ بمبئی میں مقیم رہی۔ ایک روایت کے مطابق قائد اعظم کی عیادت کی خبر سن کر دینا نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا، مگر قائد اعظم کی ذاتی ہدایت کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ 12 ستمبر 1948 کو صبح 8:15 بجے گورنر جنرل کا ایک طیارہ خصوصی طور پر انڈیا گیا، جہاں سے وہ دینا کو لے کر شام 5:15 بجے واپس کراچی آ گیا۔ اس وقت تک قائد اعظم کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ قائد اعظم کی تدفین کے اگلے روز 13 ستمبر 1948 کو محترمہ فاطمہ جناح اور دینا واڈیا فلیگ سٹاف ہاؤس تشریف لے گئے، جسے نہ تو قائد اعظم نے خود تعمیر کرایا تھا اور نہ ہی اس میں کبھی رہے تھے۔ ان کی وہ ذاتی اشیاء جو گورنر جنرل ہاؤس میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، اس عمارت میں محفوظ کر دی گئی تھی۔ ان میں عمدہ قسم کے قالین اور فرنیچر بھی شامل تھے۔ مسز واڈیا فلیگ سٹاف ہاؤس کے کمروں میں گئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بہت ساری اشیاء شناخت کر لی۔ انہیں ان کی خریداری کا سال اور جگہ بھی یاد تھی۔ انہیں ہر شے کے متعلق ہر وہ تعریفی جملہ بھی یاد آ رہا تھا جو قائد اعظم نے اس چیز کے متعلق فرمایا تھا۔ یہ بات اور بھی تکلیف دہ تھی کیونکہ ان اشیاء کو تقریباً 10 سال سے وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے 55 برس بعد 23 مارچ سنہ 2004 کو دینا جناح ایک مرتبہ پھر پاکستان تشریف لائے۔ اس مرتبہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلی جانے والی ایک روزہ کرکٹ سیریز کے آخری میچ کو دیکھنے کے لیے پاکستان آئی تھی اور انہیں اس دورے کی دعوت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے دی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیٹے نیسلی واڈیا، بہو اور پوتے نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا بھی تھے۔ پاکستان میں انہیں سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا اور یہاں ان کے اعزاز میں کئی تقریبات منعقد ہوئی۔ 26 مارچ سنہ 2004 کو محترمہ دینا واڈیا اپنے والد
قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دینے کے لیے کراچی تشریف لائیں، جہاں انہوں نے 56 برس بعد اپنے والد کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور کچھ دیر احتراماً خاموش کھڑی رہی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کی کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی دکھ کا اور حیرت انگیز دن ہے۔ خدا کرے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پھوپھو محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر بھی حاضری دی اور مزار قائد کے کمرہ نوادرات کو بھی دلچسپی سے دیکھا۔ انہوں نے وہاں نمائش پذیر تصویروں میں سے 3 تصاویر کی نقول بھی مانگی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتوں کے ہمراہ فلیگ سٹاف ہاؤس اور وزیر مینشن کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کی اور 7 گھنٹے قیام کے بعد بمبئی واپس روانہ ہو گئی۔ 2 نومبر سنہ 2017 کو دینا جناح 98 سال کی عمر میں نیو یارک میں وفات پا گئی۔